بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برکات القرآن میں سورہ دخان کا تعارف اور اس کے مضامین کی پہلی نسبت شب برات۔ سورہ دخان یہ مکی سورہ ہے اور اس کی فضیلت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی رات سورہ دخان پڑھ لی وہ اس حالت میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ یہ ترمذی شریف کتاب الفضائل کی یہ حدیث ہے، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم الشان فضائل و مناقب کی حامل سورہ ہے۔ اس سورہ کا تعلق چونکہ شب برات کی مناسبتیں لیے ہوئے ہے تو چند باتیں شب برات کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے مضامین میں 3 چیزیں ہیں۔ ابتدائی آیات میں لیلہ مبارکہ یعنی شب برات جسے کہا جاتا ہے، جو نصف شعبان معظم کی رات ہوتی ہے، 15ویں کی رات، دن 14 اور رات 15ویں، اس کو نصف شعبان معظم کہا جاتا ہے۔ دوسرا، اس کے مضامین میں قیامت کی ہولناکیاں ہیں، قیامت کے دن کی سختیاں ہیں، وہ کیسا خوفناک دن ہوگا، ان مضامین کو اسی سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا مضمون جنت کی نعمتیں ہیں، یعنی جنت کے انعامات جو اہل جنت پر، اہل ایمان پر اللہ جل وعلا شانہ وہاں پر فرمائے گا، اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ دخان کا معنی دھواں ہے، سموک، اور اس کی مناسبت اپنے مضامین کے اعتبار سے ہے۔ اہل علم نے ایک تعبیر اس کی یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے دن کا جو دھواں ہے اس سے یہ مراد ہے۔ اس کی ابتدا میں جو آیات مقدسہ ہیں جو قرآن کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں کہ جس مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا گیا، 2 مقامات آتے ہیں نزول قرآن کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کنفرم ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تو نص قطعی سے ثابت ہو گیا۔ یہاں سے مراد اہل علم نے لیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ دوسری بات اہل علم نے سورۃ القدر سے لی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو خیر من الف شہر ہے، جو جمہور اہل اسلام کے نزدیک رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، اور شب قدر ایک قول جو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات، اور پھر اہل علم نے ایک تعین کیا کہ مختلف مشاہدات کی بنیاد پر کہ وہ 27ویں کی شب۔ اب یہاں پر سورہ دخان کے اندر یہ تیسرا مقام ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا شانہ فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب یہاں پر اہل علم نے، مفسرین نے 2 قول کیے ہیں۔ پہلا قول تو یہی ہے کہ یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد وہی شب قدر ہے، لیکن پھر جمہور مفسرین نے اس پر ایک تعویل کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان معظم ہے، یعنی یہ جو شب ہے جس میں آج ہم موجود ہیں،
اس سے مراد یہ ہے۔ تو تعویل انہوں نے اور تطبیق یہ کی ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے اس کلام مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس شب کو منتقل کیا، اور وہاں سے اللہ کے امر سے جناب سیدنا جبریل علیہ السلام نے شب قدر ماہ رمضان المبارک میں بصورت وحی حضور علیہ السلام کی طرف منتقل کیا۔ یہ اس کی تطبیق آتی ہے۔ اس شب کے حوالے سے اکثرین مفسرین نے اور اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ نصف شعبان معظم اس آیت سے جو مراد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، نپٹا دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ احادیث اس ضمن میں موجود ہیں۔ ان احادیث مبارکہ کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک معروف اور مشہور کتاب ما ثبت من السنہ اس کے اندر جمع کیا ہے، جو ایام اور شہور کے فضائل پر مبنی کتاب ہے، اویلیبل ہے آپ کو پاکستان میں ہر مکتبہ سے، وہ اردو زبان کے اندر ترجمے کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تمام اس سے متعلقہ احادیث مل جائیں گی جس کا تعلق شعبان معظم کی فضیلت کے ساتھ، نصف شعبان کی فضیلت کے ساتھ، اور اس مہینے کے روزوں کی فضیلت کے ساتھ، اور بالخصوص نصف شعبان کی شب بیداری عبادت کرنے کے بعد اگلا جو دن آئے گا، یعنی جو چاند کی 15 ہوگی، 15ویں رات گزر گئی اور اگلا دن جب چڑھے گا تو وہ دن جب چاند کی 15 ہوگی، تو وہ اس دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے ان احادیث کو جمع کر دیا ہے۔ میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک بات ان تمام احادیث سے جو ثابت ہوتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ شامل تھا کہ آپ اس شب کو خصوصاً شب بیداری فرمایا کرتے، رات عبادت میں گزارا کرتے۔ نمبر 2، اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول اور ثابت ہوتا ہے کہ سرکار اس شب کو قبرستان میں تشریف لے جاتے اور وہاں بھی سرکار دعا فرماتے، اہل قبور کی بخشش و مغفرت کے لیے سرکار خصوصی دعا فرماتے۔ تیسرا عمل یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار علیہ السلام اس دن یعنی اگلا جو دن آئے گا اس دن کو سرکار علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا سرکار کا معمول تھا۔ یہ 3 باتیں اہم ہیں۔ اب پھر اس میں سے ایک بات جو نکلتی ہے کہ توبہ و استغفار اور سجدہ ریزی، شب بیداری، عبادت کرنا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، یہ حضور علیہ السلام کے ویسے بھی معمولات میں تھا۔ آپ ہر معاملے میں عبادت کی طرف، جیسا بھی کوئی خوشی کا معاملہ ہو، کوئی مصیبت آ رہی ہو، کوئی خوف کا معاملہ ہو، ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار فوراً نماز کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور قرآن نے بھی کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، تو حضور سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ کے تقرب میں آپ عبادت میں جاتے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے معمولات میں تھا کہ سرکار کثرت کے ساتھ استغفار فرماتے تھے، روزانہ آپ کثرت کے ساتھ، مختلف اس پر عدد موجود ہیں کہ 70 مرتبہ 100 مرتبہ حضور روزانہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لینا، یہ ایک تسبیح کے طور پر اس کو پڑھنا۔ اسی طرح جو راتیں ہیں، رات کے جو ہر رات، سال کی جتنی راتیں ہیں، ہر رات کی ایک اپنی شان اور فضیلت احادیث سے ہمیں ملتی ہے، لیکن ان راتوں میں جو پچھلا پہر کا جو وقت ہے وہ ایسا جسے رحمت کا وقت کہا جاتا ہے، جو ایسا وقت ہے جو مستجاب الدعوات کا وقت ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بندہ قریب قریب تر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں قرآن نہیں، احادیث نہیں،
کچھ مخصوص راتوں کے فضائل بیان کیے. آپ دیکھتے ہیں سورۃ الفجر ہے، اس کی وہاں پر اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم فرمائی ہے. والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم فرما. اہل علم نے کہا ہے کہ وہ ذوالحجہ کے پہلی 10 راتیں ہیں، یقیناً وہ بڑی شان والی رات ہے. اسی طرح لیلۃ القدر ہے جو ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں آتی ہے، وہ بھی بڑی شان والی رات ہے. اسی طرح شب معراج ہے جو گزشتہ مہینے میں گزری ہے، جو فرشتوں کی عید کی رات ہوتی ہے، تو اس کی بھی بڑی شان ہے. لیکن بالخصوص نصف شعبان کے حوالے سے ہمیں جو فضائل و مناقب ملتے ہیں، ان میں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ اس رات کو اللہ تعالی خصوصاً کرم فرماتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے لیے طلب کرتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اور جو اللہ سے طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت کے صدقے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور پھر اس رات کو پروردگار عالم جل وعلا شانہ کی رحمت کا ظہور اس طرح سے ہوتا ہے کہ جسے سرکار نے ایک انتہائی حسین مثال کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات کو ایک قبیلے کا نام لیا جو بھیڑیں پالنے والا قبیلہ تھا، جن کی بھیڑیں بہت ہزاروں میں ہوتی تھی. یعنی کچھ اس کی غیر معمولی شہرت کی وجہ یہی ہوگی کہ ان کے پاس بھیڑیں بہت تعداد میں ہوں گی. تو سرکار نے فرمایا بنی قلب کی بھیڑوں کے جسموں کے اوپر جو اون ہے، اب اندازہ لگائیں کہ اس اون کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس شب کو جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرماتا ہے. یعنی لوگ اس رات کو اگر طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو یہ غنیمت اس کو جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس زندگی میں یہ شب عطا فرمائی ہے. توبہ کے لیے حاضر ہو جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں. مسجدوں کے دروازے اگر کھلے ہیں حالات کے مطابق مسجد میں تشریف لے جائیں، نہیں تو آپ اپنے گھر میں جہاں پر آپ موجود ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو جائیں. اور کوئی خاص طور پر جو نوافل منقول ہیں، یقیناً اہل علم نے اپنے مشاہدات تجربات کی روشنی، آپ کے پاس اگر وہ تعداد موجود ہے آپ وہ پڑھیں. لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں قیام و رکوع کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا طلب کرنا. یہ آپ جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے انداز میں جو آسانی سمجھتے ہیں آپ اس رات کو کوشش کریں. ساری شب ہی اگر زندہ گزاری جائے، جاگ کے گزاری جائے تو کیا ہی کہنے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد کچھ اذکار کریں، کچھ تسبیح، کچھ تحلیلات، کچھ تکبیرات، کچھ درود شریف، تھوڑا ہی صحیح وقت. پھر آپ بے شک اگر چاہتے ہیں آپ کی کچھ اگلے دن کی مصروفیات ہیں تو آپ پھر آرام کریں، لیکن پھر پچھلے پہر کوشش کریں کہ تہجد کے وقت اٹھ جائیں، کچھ نوافل ادا کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ پروردگار عالم اس رات کی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، ساری امت کو نصیب فرمائے، ساری انسانیت کو نصیب فرمائے. اس شب کو اللہ تعالی ہماری بخشش کا پروانہ جاری فرما دے. اس شب کو اللہ تعالی ہمارے رزق وسیع فرما دے. اس شب کو اللہ تعالی بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. اس شب کو اللہ رب العزت بے روزگاروں کو رزق حلال اور وسیع کھلا رزق عطا فرما دے. ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے. اللہ رب العزت جن کی اولادیں دور ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہو گئی ہیں، اللہ انہیں اپنے والدین کے سائے رحمت تلے جگہ عطا فرمائے، اور ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے. خصوصاً دعا ہے جن گھروں میں میاں بیوی کی ناچاکیاں ہیں، جو رشتے آپس میں کمزور ہیں، اللہ انہیں محبت، مہر نصیب فرمائے اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے. اور جن میری بیٹیوں کے، میری بہنوں کے رشتے اٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رشتے، بہترین وسیلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ کاملین اجمعین برحمتک یا ارحم